الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی واما بنعمت ربک فحدث عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبه فنہتنی قریش رضی اللہ تعالی عنہم فقالوا اتکتب کل شیء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتاب فذکرت او قال فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فأوما بأصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز طالب علم ساتھیوں، آج 6 مارچ 2023 بروز پیر ہے اور ہم یہاں مرکز اہل السنت والجماعت سرگودہ میں موجود ہیں۔ سالانہ دورہ تحقیق المسائل میں آج میں نے جس عنوان پہ آپ کی خدمت میں درس عرض کرنا ہے وہ ہے حجیت حدیث، دا اتھارٹی آف سنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی اہمیت، ویلیو، حیثیت، مرتبہ، رتبہ، درجہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت اسلام میں کیا ہے، یعنی مذہب اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو کتنی ویلیو سے دیکھا گیا ہے، اس کے بارے میں پہلے دلائل اور پھر اعتراضات کے جوابات ہوں گے۔ لیکن میں چاہتا ہوں دلائل شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑی مسئلے کی تنقیح آپ کی خدمت میں کر دوں، مسئلے کی وضاحت آپ کی خدمت میں کر دوں تو انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہے کہ آپ سمجھنے میں کوئی دقت محسوس کریں۔ یہ ابھی تک اس کی فائل تیار نہیں ہے، ساتھی نوٹس اس کی لکھ رہے ہیں، خود میرے پاس بھی فائل موجود نہیں ہے، میں مختلف کتب کا احاطہ اور اپنے ذہن کی وکیبلری سے ذخیرہ سے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس پہ پھر فائل مرتب ہو جائے گی۔ فائل تو نہیں ہے لیکن آپ کی خدمت میں فائل کا متبادل الٹرنیٹ موجود ہے۔ وہ الٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ کی جیب میں جو موبائل ہے اس موبائل پر میری گفتگو براہ راست چل رہی ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی اگر آپ فیس بک پہ لکھیں تو آپ کو آج کی گفتگو آسانی سے مل جائے گی، ابھی اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سبق ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نوٹس لکھنا چاہیں تو وہاں اس فیس بک پیج کے اوپر ریکارڈنگ لائیو موجود ہوگی، آپ اس سے نوٹس لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ فائل کا الٹرنیٹ ہے، اس کا متبادل ہے، مماثل ہے، اس کا ذل ہے، یہ انشاءاللہ آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ دوسری بات، آپ اور ہم سبق میں موجود ہیں اور میرے خیال میں آج 8واں دن ہے یا 9واں دن ہے؟ 9واں دن ہے ماشاءاللہ۔ 9 نمبر بھی بڑی چیز ہوتی ہے، 9 نمبر سے بڑا نمبر اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، 9 نمبر سے بڑا نمبر اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ یہ جو 8 ہے، 8 کو 8 کر لیں، کتنے ہوتے ہیں؟ آپس میں ملاؤ 1 اور 6 کو، کیونکہ 16 میں 1 اور 6 آتے ہیں، کتنے بنتے ہیں؟ 7۔ 8 نہیں بنتے، 7 اور 7 14 بنتے ہیں۔ 1 اور 4 آپس میں جمع کرو، کتنے بنتے ہیں؟ 5 بنتے ہیں، 7 نہیں بنتے۔ 9 کو آپ ملا کے دیکھیں، دنیا کی کسی کاؤنٹنگ میں جائیں، 9 ایکم 9، 9 دونے 18، 18 میں کتنے لفظ ہیں؟ 2۔ 1 اور 8 ملائیں 9، 9 تیے 27، 2 اور 7 ملائیں 9، 9 چوک 36، 3 اور 6 9، نم نم 81، 8 اور 1 9۔ پھر تو اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نہیں؟ مجھے اس لیے یاد ہے کہ حروف ابجد میں میرے نام کا نمبر 9 ہے نا، تو اس لیے مجھے اپنے نمبر کے معاملات یاد ہیں، تو تبھی میں نے کہا نامہ دن ہے آج. ہاں تو آپ اس سبق میں جو موجود ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ دلائل مشکل ہیں، مسائل مشکل ہیں. نہ بابا، مشکل نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے توجہ نہیں دی، آپ کی سمجھ سے تھوڑے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ مشکل ہے. یہ بات طالب علموں کے طور پہ تمہیں ایک بات سمجھانے لگا ہوں. جو بندہ یہ دماغ میں غلط فہمی رکھ لیتا ہے کہ فلاں دلیل، فلاں کتاب، فلاں مسئلہ، فلاں سبجیکٹ، فلاں مضمون، فلاں عنوان بڑا مشکل ہے، اس کے اور کتاب کے سمجھنے میں اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں. انا عند ظن عبدی بی، حدیث نہیں ہے کہ میں بندے گمان کی طرح ہوتا ہوں. جب آپ گمان یہ رکھیں گے کہ یہ مشکل ہے تو پھر آپ کے لیے آسان کیسے بنے گا؟ آپ کے لیے تو آسان نہیں بنے گا. آپ کو چاہیے آپ پہلے دن سے طے کر لیں کہ آسان ہے، تو بس پھر آسان ہو جائے گی. آپ کہیں گے مجھے ایک بار سمجھ نہیں ہے، دوسری بار پڑھ لو، تیسری بار پڑھ لو، چوتھی بار پڑھ لو، بار بار پڑھ لو، لیکن مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایک دفعہ اپنے ذہن کو بندہ تیار کر لے تو سب کچھ بندے کے دماغ میں آ جاتا ہے. میں کسی جگہ بیٹھا ہوں، حفظ کی ترغیب دیتا ہوں، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں حفظ کرنا مشکل نہیں ہے. تمہیں 1,00,000 تک گنتی بغیر اٹکے یاد ہے، اور 6,000 قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. 1,00,000 تک گنتی. میں کسی کو اٹھاؤں نا بابا 1,00,000 تک گنتی سنا دو، بلکہ اگر یوں کہوں جتنے نمبر گنو گے اس ایک نمبر پہ 1 روپیہ ملے گا. پھر ویکھیے تسبیح دے ہوتے پڑھ دے لوگوں نے، ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا کو. تو ہمیں لاکھوں گنتی کے الفاظ ہمارے دماغ میں آ سکتے ہیں، ہمارے دماغ میں اللہ کا قرآن نہیں آ سکتا. تو ہم نے ویسے بنا، اس لیے مشکل نہیں ہے. آپ اپنے ذہن کو تیار کر کے بیٹھے کہ جو دلائل ہیں وہ آسان تر بھی نہیں ہے، آسان ترین ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں مولویوں والے الفاظ کم اور عوامی لہجہ آپ کی خدمت میں زیادہ عرض کروں، تاکہ علمی بات کو عوامی لہجے میں آپ سمجھا سکیں. حجیت حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ویلیو اسلام میں کیا ہے. یہ اسی لیے پڑھانا پڑ رہا ہے کہ کچھ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، کچھ صحیح ہوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کی تو ساری آیتیں ٹھیک ہے، وہاں تو کوئی ضعیف نہیں ہے. تو یار لوگ اعتراض کرتے ہیں لہٰذا حدیث ضعیف ہے، پتہ نہیں چلنا یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. چلو بھئی حدیث کی ویلیو وہ نہیں ہے. ہم بھی سمجھنا یہ شروع کر دیتے ہیں اچھا جو کچھ ضعیف ہے نا اس کی وجہ سے واقعی کوئی رولا شولا تو آ گیا نا، اس لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے. ایسے بے وقوف کو کہو اللہ رب العزت کی کتاب کو تو صحیح مانتا ہے، حالانکہ اس میں کچھ آیات منسوخ بھی ہیں. نہیں ہے منسوخ؟ قرآن کریم کی آیات منسوخ بھی ہیں. شاہ ولی اللہ نے تو چلو 5 پر اتفاق کیا ہے نا، ورنہ تو اس سے زائد کے بھی اقوال موجود ہیں. جب قرآن کے کچھ آیات منسوخ ہیں اور وہ قرآن میں مکتوب ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے لیے اگر کچھ قواعد ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، تو حدیث بھی لاوارث نہیں ہے، اس کے لیے بھی ضوابط موجود ہیں. یہ آپ نہ کہیں کہ حدیث پاک میں کچھ حدیثیں ضعیف ہیں تو چلو سب کو چھوڑ دیں، کوئی پڑھن دی لوڑ کو نہیں چھاڑ دو. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی وارث موجود ہیں بابا، وہ لاوارث نہیں ہے. آپ کے ایک ناخن میں درد ہو جائے تو آپ کے لیے دوائی موجود ہے، آپ کے ایک کان میں درد ہو جائے تو دوائی موجود ہے. نبوت کی حدیث کے متن میں کوئی راوی سند میں کوئی راوی ضعیف آ جائے تو اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اساویل موجود ہوتے ہیں، ضوابط موجود ہوتے ہیں، قوانین موجود ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ کی اس تک پہنچ نہیں ہے، آپ کی اس تک رسائی نہیں ہے، تو یہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا. اس طرح لوگوں کے دماغوں میں منکرین حدیث نے بات ڈالی ہے، تبھی ہمیں یہ پڑھانا پڑ رہا ہے. حجیت حدیث پر ایک بات مزید تنقیح کے طور پہ سن لیں کہ یہ جو طبقہ ہے جو احادیث پاک کا منکر ہے، سرے سے نبی کی حدیث کو مانتا نہیں ہے، بچگانہ، فضولیانہ، سطحیانہ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں. آپ طالب علم ہیں اس لیے میں پڑھانے لگا ہوں، ورنہ یقین مانیے ٹکے کی ویلیو نہیں دینی چاہیے. 2 منٹ میں بندے کو اس طرح اس کی حیثیت یاد دلا کے بندہ اٹھا دے کہ تو نبی کی بات پر اعتراض کرنے والا آ گیا، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک جگہ میری بات ہوئی، وہ کہنے لگا میں قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے اس لیے اس کو مانتا ہوں. وہ تو مخلوق کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس پہ غلطی آ جائے. وہ اپنے زعم میں بڑی دلیل پیش کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے،
حدیث مخلوق، نعوذ باللہ، نبی پاک کے لیے لفظ بول رہا ہے، مخلوق کی بات ہے، مخلوق نے لکھی ہے، غلطی ہو سکتی ہے اس پہ، ناممکن ہو فلاں۔ اور پھر مجھے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، حدیث تو نہیں پڑھتے، فلاں نہیں کرتے، لیکن قرآن کی ویلیو بڑی ہے، قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کو ماننے والا۔ میں نے کہا بات پوری ہو گئی؟ جب اس نے بات کر لی کہتے جی پوری ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹا آپ سنبھل کے بیٹھنا، ایک دو باتیں میں بھی پوچھنے لگا ہوں، کہیں تمہیں سر کو چکر نہ آ جائے۔ یہ کتاب، یہ جو آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا ہے؟ حضور نے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو یا سچ کہتے ہو؟ سچ کہتا ہوں۔ میں نے کہا اوپر تو لکھا ہوا ہے تاج کمپنی لمیٹڈ، یہ تو تاج کمپنی نے لکھ کے دیا ہے، پاک کمپنی لمیٹڈ، المیزان طبع لاہور، قدیمی کتب خانہ کراچی، یہ کیا ہے؟ قرآن تو چھاپ کے تاج کمپنی نے دیا ہے، تو کہتے حضور پاک نے دیا ہے، حضور کا نام نعوذ باللہ تاج کمپنی ہے۔ میں کہتے مولوی صاحب یہ انہوں نے چھاپ کے دیا ہے تو اللہ کی کتاب۔ میں نے کہا اللہ نے تاج کمپنی والوں کو دیا، اللہ نے کتاب حضور کو دیا۔ میں نے کہا اس کی دلیل، اس کی دلیل ہے کہاں لکھا ہوا ہے یہی کتاب اللہ نے حضور کو دیا ہے، دلیل پڑھو۔ بیٹا تجھے جو بھی ہوگا نا پیغمبر کی حدیث سے ہی ثابت کرنا پڑے گا، تجھے بولنا پڑے گا۔ نبی پاک پہ آیات اتری تھی، صحابہ نے دیکھا تھا تو صحابہ نے حضور سے روایت کی، ایسے تو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا تو حجیت کا انکاری ہے، اتھارٹی آف قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منکر ہے، اور اس کے بعد قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کر کے دکھا، یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں تو غلطی نہیں ہو سکتی، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت والے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ تاج کمپنی نے لکھ کے دیا ہو، یہ لفظ حضور نے دیا ہے، اس کے لیے دلیل۔ تو پتر تجھے پھر بھی حدیث کے دروازے پہ آنا پڑے گا، قرآن کے ثبوت کے لیے بھی حدیث پاک سے دلیل لینی پڑتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ثبوت امت کے اجماع سے ہے، تو بابا اجماع تیسرے نمبر کی دلیل ہے، دوسرے نمبر پیغمبر کی حدیث کا ہے۔ اور ایک بات یہاں مزید بھی عرض کروں، ذوق تازہ رکھنا، دونوں باتوں کے فرق کو سامنے رکھنا، یہ دو باتوں کو ایک نہ کر دینا۔ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں بڑا حساس معاملہ ہے۔ جس وقت دلیل دی جاتی ہے تو پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ قرآن کا یا حدیث کا؟ قرآن کا، یہ طے ہے۔ فَإِنَّ أُصُولِ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ، کتاب اللہ پہلی ہے، پہلی جب کسی مسئلے کے لیے، کسی عقیدے کے لیے، کسی نظریے کے لیے، کسی شریعت کے بیانیے اور موقف اور اوپینین کے لیے پروف پیش کریں گے، ایویڈنس پیش کریں گے، دلیل پیش کریں گے، تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن جو میری دوسری بات ہے اس کو غور سے سننا، دلیل پیش کرنے میں پہلا نمبر بے شک قرآن کا ہے، لیکن ایمان لانے میں پہلا نمبر حضور کی حدیث کا ہے، قرآن کا نمبر بعد میں۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، شاید کوئی دوپہر کی نیند میں اونگا ہوا ہو اور یہ بات سمجھ نہ سکے کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے سفر بڑا لمبا کیا ہے، اس لیے اس کا دماغ رلا ملا ہوا تھا، پتہ نہیں حدیث کو پہلا نمبر کیسے کہہ گیا ہے، کوئی اونگ رہا ہو۔ اس لیے پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، دلیل دینے سے پہلے دعویٰ پیش کر رہا ہوں، دلیل دینے میں پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا، ایمان لانے میں پہلا نمبر حضور کے فرمان کا، پھر اللہ کے قرآن کا۔ دلیل بہت آسان، بہت ایزی، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ بولیے بولیے، کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا یا جھوٹا مانا؟ بولیے، ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، تب قرآن کو قرآن مانا، تو پہلے ایمان حضور کی حدیث پہ ہے، پھر ایمان اللہ کے قرآن پہ۔ ایمان لانے میں قرآن بعد میں ہے، حضور کا فرمان پہلے ہے، ہاں دلیل دینے میں قرآن پہلے ہے۔ تو جب حدیث پاک کی اتنی ویلیو ہے، کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے ہم حدیث پاک کو نہیں مانتے؟ اندھے ہو گئے ہیں علم سے، سوچ سے، فہم سے، فراست سے، خرد سے، عقیدت سے، بصیرت سے وہ لوگ جو پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دیں۔ یقین مانی اگر حدیث کا انکار کر دو گے، سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم تک تقریباً 80% 80% نماز پیغمبر کی حدیث پر مشتمل ہے، آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے حدیث کا انکار بہت بڑی قرآن پر جرت کی بات ہے،
اسلام پر بہت بڑی جرت کی بات ہے، اس لیے حدیث پاک کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے دماغ میں خیال آئے گا مولانا وہ کون لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ طبقہ کون سا ہے؟ بابا یہ دنیا میں پورے ایک مذہب کا نام موجود ہے جن کو ہم سمجھانے کے لیے منکرین حدیث کہتے ہیں۔ نام ان کا پرویزی ہے، نام ان کا اہل قرآن ہے، نام اہل قرآن، انکار پیغمبر کے فرمان، نام پرویزی اور انکار نبوت کے فرمان کی اہمیت کا یہ فتنہ دنیا میں منکرین حدیث کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ہی مسجد ہے اہل قرآن طبقے کی، ٹھیک ہے؟ آپ بتا رہے تھے کہ ایک دن آپ نے وہاں نماز پڑھ لی، ہمارے ایک دوست بتا، تو یہ حال ہے۔ وہ پتہ کیا ہے، میں نے ان کی مسجد میں جا کے دیکھا، وہاں محراب بھی نہیں ہے اور ان کا امام اس جگہ ٹھہرتا ہے جہاں ہمارا تکبیر والا ٹھہرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صف کے اندر امام ٹھہرے یا تو صلاۃ العورات ہوتی ہے یا صلاۃ النساء ہوتی ہے۔ ہاں فقہ کی کتابوں میں ترجمہ پڑھ لینا، صلاۃ العورات کیسے کہتے ہیں، صلاۃ النساء کیسے کہتے ہیں۔ ابھی مجھے پابند کر دیا گیا کہ یہ مائک جو ہے ماشاءاللہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس میں بنات میں چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے سینسر رکھ کے بات کرنی ہے نا، تو اس ترتیب پر تو میں سمجھانے لگا ہوں، توجہ۔ تو ان کا امام اندر ٹھہرتا ہے، یہاں پتہ نہیں امام کیوں اندر ٹھہر رہا ہے، شاید فقہی مسئلہ ہے، میں سینسر رکھتے ہوئے سمجھا دیتا ہوں۔ صلاۃ العورات جو کپڑوں سے بالکل عاری ہوں اور دو چار بندے ہوں، ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو، کسی جگہ جنگل میں ہوں، بیچاروں کو لباس ذرہ برابر بھی 70-71 چھپانے جتنا بھی ان کے پاس لباس نہ موجود نہ ہو، تو ان بیچاروں کے لیے حکم ہے کہ اگر نماز کے لیے معاملات کرتے ہیں تو درمیان میں ٹھہر جائے ان کا امام تاکہ بد نظری نہ ہو۔ یہ صلاۃ العورات ہے، یہ بھی ایمرجنسی سچویشن ہے، ہر جگہ نہیں ہے کہیں فتویٰ دے دینا احناف نے نماز کے لیے لباس اتارنے کا فتویٰ دے دیا، تو یہ نہیں ہے۔ اور صلاۃ النساء میں بھی یہی ہے، تو اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اچھا منکرین حدیث کا یہ طبقہ دنیا میں موجود ہے اور ان کی کتابیں موجود ہیں، مطالب القرآن اٹھائیے، معارف القرآن پرویز، یہ معراج کی اٹھائیے، یہ ان سب کی اس پر دلیلیں ہیں، اور یہ اپنے زمانے میں دلیلوں کے بادشاہ سمجھنے والی قوم سمجھی جاتی ہے۔ کسی اہل قرآن سے شاید آپ کی بات نہ ہوئی ہو، میری بات بھی ہوئی ہے، گفتگو بھی ہوئی ہے، بحث اور مناظرہ تک بھی نوبت آئی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے کراچی میں، نے مجھے کال کی، مولانا آپ کے سٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شخص منکرین حدیث میں سے ہے، آپ ان کو ذرا سمجھائیں۔ مجھے پتہ ہے ان کو سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ایک جیسا ہے۔ میں نے کہا چلو یار کوئی آدھا ایک گھنٹہ ضائع ہی کرنا ہے، پتہ نہیں شاید اللہ ہدایت دے، تو چلو بلا لو۔ 3 بیٹے ماشاءاللہ اس کے تبلیغی جماعت سے تعلق، سہروزہ چلہ 4 ماہ ان کے لگے ہوئے، اللہ والے مسلمان، باپ ان کا اہل قرآن، وہ اس کو لے کر آئے۔ اتنا شاطر آدمی میں نے اس دھرتی پہ نہیں دیکھا، وہ اپنے قرآن کا اردو ترجمہ اپنے ساتھ شاپر میں ڈال کے لایا تاکہ مولوی میں اپنا ترجمہ نہ بکھاوے، مولوی مجھے کہیں اپنے ترجمے کی بات نہ کر دے، حالانکہ ترجمہ تو دنیا میں ایک جیسا تقریباً ہوتا ہے، وہ اپنا لے کر آ اور مجھے آ کے پوچھتا مولانا ایک بات کروں؟ میں نے کہا جی آپ کی بات سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں، کریں، ایک نہیں ایک 100 باتیں کریں، پوچھیں کیا بات پوچھنی ہے۔ مجھے بتائیں ایک جگہ بلڈنگ بن رہی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے بن رہی تھی، پھر وہاں پر ایک مالک ہے اور ایک مزدور ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی بلڈنگ کے کنسٹرکشن اور بنانے میں، مالک کی یا مزدور کی؟ ڈیفینیٹلی جو آپ نے جواب دیا ہے کہ مالک کی، وہی جواب ہو۔ لیکن میں ان کی شاطر چالوں کو جانتا تھا، میں بائی پاس سے نہیں انڈر پاس سے آیا تھا، میں ان کے معاملات سے بخوبی واقف تھا، تو میں نے کہا جی مزدور کی بات مانیں گے۔ مجھے یوں دیکھنے لگا، کیا کہا؟ میں نے کہا جو آپ نے سنا۔ یاد رکھیں یہ اہل باطل جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی دلیل کو کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس ہر بہت ہے، کیا کہا تاکہ بندہ ڈر جائے، اوہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، سینہ چڑھ کے کہیں جو سنا ہے وہی کہا، کیا تیری بات پہ ہم پیچھے بیٹھ رہا، لیکن یوں کبھی بھی نہ کیا کریں۔ 100% کانفیڈنس، 100% خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مماتی کو پیش کیا المہند، یوں آگے رکھے، مجھے کہتے پورا مانتا ہے، پورا مانتا ہے، جس کتاب کو پیش کر رہا ہوں تو پورا ہی مانتا ہوں۔ یہ اس کا ایک حربہ تھا تاکہ میں کہوں نہیں اس کی 1-2 عبارتیں نہیں مانتا اور وہ میرے سر پہ چڑھ جائے۔ میں نے کہا جی پورا مانتا ہوں، 10 کیڑی موت ہے۔ اچھا پورا مانتے، ٹھیک ہے۔ یہ سوراب گوٹ کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ اس دن سے مجھے تجربہ ہوا کہ ان سے گفتگو کا طرز یہ ہونا چاہیے، ہاں قرآن لو، ہاں ٹھیک ہے، پورا مانتے تو پورا ہی مانتا ہوں، ادھورا تھوڑی مانتا ہوں۔ تو ان کی بھی یہ طرز ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ مزدور کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا جی آپ مزدور کی مانیں گے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟
جی مالک کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ وہ چیز کا مالک ہے۔ میں نے کہا مزدور کی اس لیے مانیں گے کہ مزدور کو مالک نے اجازت دی ہے کہ تو اپنی بات منوا لے۔ اچھا، یہ جب بات میں نے کی نا، اس کو سمجھ آ گیا کہ میں نے کیا کہا۔ بیٹوں کے چہرے پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں مفتی عبدالواحد صاحب وقت ہی پاس کر رہے۔ انہوں نے کہا حضرت مدعے پہ پاؤں گا۔ چپ بیٹا، اب میرے پاس ابے کو لائے ہو، یا اس کا علاج یہاں ہوگا، آپ خاموش۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس نے کیا کہا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا گستاخی کی تھی، اپنے سوال میں کیا گستاخی کی ہے، سمجھانے لگا۔ یہ تم سے بھی ایسے پوچھیں گے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کا مالک ہے، نبی چٹھی رسان ہے، ڈاکیا ہے، وہ اللہ کا خط لے کر آیا ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ اور جب ڈاکیا اور پوسٹ مین ایز اے پوسٹ مین آ کے گھر میں خط دیتا ہے تو چٹھی رسان کا، ڈاکیے کا، پوسٹ مین کا خط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ تمہیں خط سمجھا کے دے، اس کا کام ہے خط پہنچا کے دے۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں نبی بھی نعوذ باللہ ایز اے پوسٹ مین ہے، چٹھی رسان ہے، ڈاکیا ہے، بس وہ خط دے گیا ہے۔ اب ہم سمجھیں گے اللہ کی بات کیا ہے، اس کو سمجھانے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ مالک اللہ ہے، نبوت نعوذ باللہ مزدور ہے، تو مزدور کی بات مانو گے یا اللہ کی؟ تو میں نے اسے کہا جی مزدور کی مانیں گے، کیوں؟ جب مالک نے اس کو اختیار دیا ہوگا۔ کہاں دیا ہے؟ میں نے پکڑا قرآن کریم اس کا، میں نے کہا او لو، سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو دے اسے لے لو۔ تو میں نے کہا اگر نبوت کے لیے تو مزدوری کا جملہ بھی گستاخی کے طور پہ کہہ دے تو تب بھی اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کام کرنے والے ہیں تو اس کی بات مان لو۔ اس نے جھٹ کے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، قرآن ہے، نبی جو دے دے اسے لے لو، یہ قرآن ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ بخاری ہے، مسلم ہے، مسند احمد ہے، مسند ابو حنیفہ ہے، کتاب الاسحار ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ما آتاکم الرسول سے مراد قرآن ہے۔ ہمارے استاد مکرم امام اہل سنت والجماعت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھے نا، وہاں لکھا ہوا ہے اکثر شعر میں دروغ گورا حافظہ نباشد، کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، 50-50 ہوتے، آدھا کام کرتے آدھا نہیں کرتا۔ تو میں نے اسے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ میں صرف قرآن ہے؟ کہتے جی ہاں، کیونکہ یہ حضور نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا صبر، میں تمہیں منہ مانگی موت دینے لگا ہوں۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نبی روکتا تو حدیث میں ہے، لہٰذا اب مان لو۔ مَا آتَاكُمْ اگر قرآن ہے، وَمَا نَهَاكُمْ کیا ہے؟ اگر حضور نے منع کیا قرآن نے، میں تو اللہ نے منع کیا، حضور نے کہاں منع کیا؟ حضور کی منہیات کہاں ہیں؟ اسے پیغمبر کی حدیث کہتے ہیں، تو حجیت ماننی پڑے گی۔ یعنی ایسے ایسے یہ بے ایمانین کے الفاظ ان کے لیے بولے، ایسا عجیب قسم کا شجرہ خبیثہ اور طبقۃ الخبیثہ ہے، یہ نبوت کی زبان پر اعتراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں، رسالت مآب کی زبان اقدس پر، جس کو رب کریم نے قرآن کریم میں بطور محترم ذکر کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ محبوبم آپ جلدی کر کے اپنی زبان استعمال کر لیتے ہیں کہ میں جلدی جلدی قرآن یاد کر لوں، ابھی جبرائیل کے پڑھنے سے پہلے۔ کیوں؟ اگلی نسلوں تک کیسے پہنچے گا؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ محبوب مصطفیٰ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کے اللہ کا کام ہے، قرآن جمع بھی کرائے گا، اگلی نسلوں تک بھی پہنچائے گا۔ تو قرآن کی میں تو رسالت مآب کی زبان اقدس کو کتنے پیار سے تسلی دے کر ان کو پریشانی سے روکا گیا ہے، اس زبان کا معترض، اس زبان پہ اعتراض کرنے والے کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو آپ ان کی حیثیت سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ جس وقت آپ حجیت حدیث پر بات کر رہے ہوں گے تو آپ صرف پیغمبر کی بات کا تحفظ نہیں کر رہے، حجیت حدیث حجیت نبوت ہے، آپ بات کا نہیں، آپ حضور کی ذات کا بھی تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف نبوت کی بات کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں نبوت کی ذات کا بھی تحفظ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو چند تنقیحات کی باتیں تھی، میں اب آپ کے سامنے اس کے دلائل رکھنے لگا ہوں اور ان کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کہ پیغمبر کی حدیث مانیں، نبوت کا فرمان مانیں، نبوت کے لسان کی بات مانیں، جس کا حضور حکم کرے اس کو اوپر عمل کریں، جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ موجود ہے، ایک تو وہی جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، سورت نمبر 160 سورت الحشر، سورت کا پہلا رکوع 28واں پارہ آیت نمبر 7،
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ کھلا کھلا حدیث پاک کے ماننے کی اور حدیث پاک کے منہیات سے رکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف قرآن کی بات ہوتی تو وما آتاکم الرسول میں بات پوری ہو جاتی، وما نہاکم عنہ فانتہوا کا معاملہ نہ ہوتا۔ تو نبوت کی اتنی باتیں، اور ہم نے نبوت جو چیز ہمیں دی ہے وہ ہم نے لی ہے، چاہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں میرے دوستو، آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، مثلا ہم جب نماز پڑھیں تو نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ کیا بولیے، کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں آپ کو کہ 80% ہم اس میں حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 12 حدیثیں تو میں آپ کو یہاں گنوا سکتا ہوں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں پہلی حدیث ثنا پڑھتے ہیں، جو ثنا ہے سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کس پارے میں ہے؟ کوئی حافظ بیٹھے اٹھ کر مجھے پارہ بتا دے فلاں پارے میں، اور بسم اللہ کرے مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں تحفے میں لے لے۔ آپ دکھا دیں مجھے یہ آیت کہاں ہے؟ ہر آیت پر اور ہر حدیث پر یہی چیلنج ہے۔ میں 12 حدیثیں پیش کرنے لگا ہوں، آپ مجھے دکھا دیں کہ ہم بطور قرآن اس کو نماز میں پڑھتے ہیں، میں آپ کو گھڑی پیش کر دوں گا۔ آپ الفجر گھڑی کی قیمت گوگل پہ سرچ کر لیں اور آپ ہم سے لے لیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ ناصر بھائی کو پتہ ہے نا، تازہ مدینہ سے آئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو مدینہ لے جائے، اللہ میری ماؤں بہنوں کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں بھی لے جائے۔ تو میرے دوستو، ہم پہلی حدیث پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، نماز میں دوسری حدیث ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ قرآن کریم میں نہیں ہے، کوئی ڈھونڈ دے اور یہ گھڑی لے لے تحفہ مجھ سے۔ ہے قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ کوئی دکھائے قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ نہیں ہے، حکم تعوذ ہے، الفاظ تعوذ نہیں ہے۔ الفاظ تعوذ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، نبی پاک نے دیے ہیں۔ تو ہم نماز میں دوسری حدیث اعوذ باللہ پڑھ کے پڑھتے ہیں۔ چلو آگے، بسم اللہ وہ آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر جگہ بسم اللہ کو آیت نہیں مانتے، یاد رکھنا۔ احناف کا موقف ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ بطور توتیہ ہے، بطور برکت ہے، بطور قرآن نہیں ہے۔ قرآن صرف اسی ایک جگہ ہے، اس پر علیحدہ دلائل ہے۔ چلو بسم اللہ قرآن ہو گیا۔ آگے ہیں سورۃ الفاتحہ، یہ بھی قرآن ہے۔ آپ نے شاید ترک قرات میں مولانا نواز صاحب سے سن لیا ہو، کوئی طبقہ اسے بھی قرآن ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں حدیث میں ام القرآن ہے۔ میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام انسان ہے؟ جی ہاں۔ تو میں نے کہا نہیں، وہ تو ابو الانسان ہے۔ پتہ نہیں عجیب دنیا میں نظریہ آ گیا ہے آج کل۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آمین ہے، کہتے ہو نا؟ تو یہ جو آمین ہے یہ قرآن کریم میں ہے؟ کوئی حافظ مجھے پڑھ کے سنا دے بھئی آمین کا لفظ قرآن میں ہے۔ وہ حافظ پڑھ کے مجھے سنا دے، میں اس کو حافظ نہیں اللہ حافظ ڈکلیئر کر دوں گا۔ ایک حافظ ہوتا ہے اور ایک اللہ حافظ ہوتا ہے نا۔ جس کو کچھ آئے جائے وہ حافظ ہے، جس کو کچھ نہ آئے وہ اللہ حافظ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ فلاں آپ کے محلے والا نہیں ہے وہ خدا بخش؟ میں نے کہا جی وہ چاچا خدا۔ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں خدا بڑا پکا حافظ ہے۔ میں نے کہا یار خدے کو تو قرآن دیکھ کے بھی نہیں آتا، تو پکا حافظ کیسے؟ نہیں بڑا پکا حافظ ہے، خدا بخش نام ہے نا، خدا اسے کہتے۔ یار کوئی تیرے پاس ثبوت ہے کہ وہ حافظ ہے؟ کہتے بڑا ثبوت ہے۔ میں کراچی سے آیا ہوں پرسوں، پشاور پہنچتے تک کوئی 200 گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ میں نے کہا خدا تو یہ غرق نہ کرے، وہ خدا حافظ نہیں ہے، خدا حافظ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے حافظ بتائے مجھے کہ آمین قرآن میں ہے، نہیں تو پھر وہ اللہ حافظ ڈکلیئر ہو جائے گا۔ تو ایک حافظ ہوتا ہے، ایک اللہ حافظ ہوتا ہے۔ ہو گیا؟ آگے چلیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسرے نمبر پہ حدیث آمین ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ حدیث پاک میں ہے، گنتے جانا۔ اس کے بعد امام اٹھ کے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ حدیث پاک ہے۔ کون سا نمبر؟ پانچواں۔ پھر کہتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ حدیث پاک ہے۔ کون سا نمبر؟ چھٹا۔
پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7واں نمبر. پھر ہم سجدے سے اٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی پڑھنا مستحب ہے. تم نہ پڑھتے ہو اور بات ہے کہ نماز ہو جائے گی، ورنہ یہ بھی حدیث میں ہے. کتنی حدیث ہے؟ 8. پھر اس کے بعد دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کتنی حدیث ہے؟ پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں التحیات پہ. التحیات میں بیٹھنے کے بعد مکمل التحیات تشہد پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یا التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل حدیث ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. کتنی حدیثیں؟ کتنی؟ 10. تلک عشرۃ کاملہ سے آگے چلیے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، یہ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک. یہ جو درود پاک ہے قرآن کریم میں درود کا حکم ہے، الفاظ درود نہیں ہے. صلو علیہ وسلم تسلیما آیت نمبر 56 سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22. رب نے حکم درود دیا ہے، الفاظ درود میرے مصطفیٰ نے دیے ہیں. تو یہ 11ویں نمبر پہ پیغمبر کی حدیث ہے. اس کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو سلام ہے یہ 12ویں نمبر پہ نبی کی حدیث ہے. 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہو یہ قرآن میں ہے تو مجھے دکھا دیں اور آپ گھڑی انعام میں لے لیں. گھڑی لے لیں لیکن گھڑی بیچنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تحفے ہمارے ہاں بیچے نہیں جاتے، ہمارے ہاں تحفوں کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. ہم تحفوں کے قدر دان لو. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو ہم نماز میں ابتدا پیغمبر کی حدیث سے کرتے ہیں، انتہا پیغمبر کی حدیث پہ کرتے ہیں. سبحانک اللہم سے شروع ہے، السلام پہ ختم ہے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. تو ہم حدیث پاک کی تو اتنی اہمیت کے قائل ہیں. ہو گیا؟ تو وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کریم کی پہلی دلیل آپ کی خدمت میں رکھی ہے. آؤ حدیث پاک کی حجیت پہ قرآن کریم کی دوسری دلیل. توجہ رکھنا، رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو حکم نازل فرمائے ہیں، ان احکامات میں کچھ حکم وہ ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، کچھ حکم وہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ تعالیٰ نے وہ احکام نازل کر کے آپ کو اور مجھے ماننے کے حکم پر پابند کر دیا. یہ 22واں پارہ ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے، پہلا صفحہ ہے. رب کریم نے قرآن کریم سورت احزاب میں آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا کوئی مرد مؤمن رہنا چاہتا ہے، کوئی خاتون مؤمنہ رہنا چاہتی ہے، تو جب نبی فیصلہ کر دے یا اللہ فیصلہ کر دے، آپ کو اس کے فیصلے پر کسی قسم کی گنجائش کا اختیار نہیں ہوگا. یہاں فیصلے 2 ہیں، اذا قضى اللہ، اللہ کا فیصلہ، ورسولہ، اس کے نبی کا فیصلہ. مجھے بتائیں اگر صرف قرآن ماننا تھا، نبوت کا فرمان نہیں ماننا تھا، تو اذا قضى اللہ پہ بات پوری ہو گئی تھی، ورسولہ پہ کیوں آیا؟ تو قضى اللہ ہو یا قضى الرسول ہو، فیصلہ خداوندی ہو یا فیصلہ نبوت ہو، فیصلہ آور گاڈ ہو یا فیصلہ آور میسنجر، ڈیسیجن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا اللہ کا فیصلہ ہو، اسے تسلیم کرنے پر مؤمن مؤمن رہے گا، مؤمنہ مؤمنہ رہے گی. اور اگر اللہ رسول کے فیصلے کا انکار کر دیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اسے عربی میں کہتے ہیں مفعول مطلق، فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ بول کے فرمایا اس شخص کی گمراہی میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے پتہ چلا نبوت کا فیصلہ بھی ماننا ہے جیسے اللہ کا فیصلہ ماننا ہے. کیا مانا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث پاک کا فیصلہ جو نبی پاک کر دیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور پھر بندے کے پاس اس کے خلاف گنجائش ہے. اچھا گنجائش کسے کہتے ہیں؟ فیصلہ ہو جائے نا عدالت میں تو پھر اس کے بعد ایک ہیلا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نظر ثانی کی اپیل کہتے ہیں نا، اسے عدالتی زبان میں کہتے ہیں ریویو پٹیشن، نظر ثانی کی اپیل. اجی فیصلہ پھر پڑھ لو، پھر سن لو،
ہو سکتے کوئی چیز دلیل سے ہٹ گئی ہو، اسے کہتے ہیں نظر ثانی۔ تو رب نے فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، فیصلہ رب فرما دے یا فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، تم ریویو پٹیشن میں نہیں جا سکتے، نظر ثانی کی اپیل میں نہیں آ سکتے۔ یہ وہ عدالت ہے۔ اس حد تک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی اہمیت ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے جی نبی کی حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس قرآن مان لو۔ سبحان اللہ، اپنے ایمان پہ رندہ چلا لو، اپنے ایمان کو برباد کر لو، اپنے ایمان کے معاملات کو ختم کر لو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نبوت کے فیصلے کا انکار کر دیں؟ یاد رکھیں، اگر فیصلہ نبوی کا انکار ہوا تو فیصلہ خداوندی کا آٹومیٹیکلی انکار ہو جائے گا، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے ایمبیسیڈر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام، تو حضور پاک کی بات اللہ کی بات۔ چلیں، ہو گیا۔ تیسری دلیل پہ آئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور اس میں رسالت مآب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان پہ ہمیں وہ مقام، وہ معاملہ، وہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رسالت مآب علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بات لاتا ہے، اور اپنے دل میں اتنی بات لا کے وہ کہتا ہے کہ میں نبوت کے فیصلے کو زبان سے تو انکار نہیں کرتا، لیکن نبی کے فیصلے کو میں دلی طور پہ انکار کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں تنگی لاتا ہے، دل میں حرج لاتا ہے، دل میں کسی قسم کا کوئی معاملہ لاتا ہے، تو کیا نبوت کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی برائی لانا، دل میں پیغمبر کے خلاف کوئی بات کرنا، اس کی گنجائش ہے؟ چلو نظر ثانی کی اپیل نہیں ہے، ریویو پٹیشن میں نہیں جاتے نبوت کے فیصلے کے خلاف، تو دل میں کچھ کہہ لیں۔ آؤ، یہ سورت نمبر 4 سورت نساء ہے، اور آیت نمبر 65، آیت نمبر پاکستانیوں 65 میں آپ کی جنگ ہوئی ہے، اس لیے یاد کر لینا، یا 100 روپے سے 35 نکال لو، پیچھے 65 بچتے ہیں، اس حوالے سے آیت یاد ہو جائے گی۔ اور سورت نمبر 4 خلفائے راشدین کی خلافت سے یاد کر لینا۔ تو سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 65، رب کریم فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ بھی مفعول مطلق ہے، جیسے ظل ظلالا مبینہ تھا، فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ۔ کیا معنی؟ اس کا شان نزول تو آپ لوگ جانتے ہیں، میں اب شان نزول کے معاملے میں پڑھ جاؤں تو ایک لمبا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ والا آ جائے گا، بس اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ نبوی سے پہلے اس منافق کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، اللہ نے عمر کی تائید میں آیت اتاری ہے۔ اس کے بعد حضور پاک کا فیصلہ بھی آ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے بھی تائید کر دی کہ عمر جو کام تو نے فرش پہ کیا ہے، رب نے عرش سے اس کی تائید کی ہے، یہ آیت اتری تھی۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ، ہمیں آپ کے رب کی قسم۔ کیا ترجمہ؟ ہمیں آپ کے رب کی قسم۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے میری قسم، یوں نہیں فرمایا۔ نسبت مصطفیٰ قائم کس بنیاد پہ آیت میں کی ہے؟ بتلانے، سمجھانے، سنانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ بیٹے کو باپ کہے بیٹا یہ تیرا ہے، تحفہ ہے، میں تیرے لیے لایا ہوں، ایک انداز یہ ہے، ایک انداز یہ ہے میرے بیٹے تیرا باپ تیرے لیے لے آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یار اس تحفے کی قدر کر، اس میں تیرے اور تیرے ابو کی ابوت اور ولدیت کا تعلق ہے۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب مصطفیٰ ہمیں آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی قسم لی، اللہ نے اپنی ذات کو اپنی ذات سے الگ کر کے حضور کی طرف نسبت کر کے قسم کھائی ہے۔ یہاں اردو کا دامن بند ہو جاتا ہے، اردو کا دامن سمٹ جاتا ہے کہ ہم فَلَا وَرَبِّكَ کو آسان الفاظ میں تعبیر کر پائیں۔ جو عربی کا ذوق رکھتا ہے نا، وہ سمجھ سکتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ میں کتنی محبت کی چاشنی موجود ہے۔ لا یؤمنون، کیا ترجمہ؟ کافر رہیں گے وہ لوگ۔ لا یؤمنون کا کیا معنی؟ ایمان والے نہیں ہوں گے نا، یعنی وہ کافر ہو جائیں گے۔ کون؟ حتیٰ یحکم، فلا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ کو اپنے معاملات میں جسٹس اور قاضی اور چیف جسٹس، قاضی القضات اور جج نہ مانے، آپ کو نہ مانے، کافر ہیں۔ لا یؤمنون استمرار تجددی ہے، فعل حال جاری۔ انگلش میں اس سنٹینس کو آپ پڑھیں تو کہتے ہیں کنٹینیوسلی، مضارع مسلسل چلتے ہوئے، لا یؤمنون، بھائی مان رہیں گے ہمیشہ تک۔ کون؟
حتی یحکموک، ان کا ایمان تب معتبر ہوگا جب آپ کے فیصلے کو مانیں. کس میں؟ فیما شجر بینہم، اپنے معاملات میں، اپنے الٹے سیدھے معاملات میں. آپ کہیں گے الٹے کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ لفظ شجر ہے. شجر کسے کہتے ہیں؟ درخت کو. اور درخت کی شاخیں کہیں یوں جاری ہوتی ہے، کوئی یوں جاری ہوتی ہے. تو مختلف قسم کے جو معاملات ہیں. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ مشاجرات میں صحابہ کرام کی باتوں کو مشاجرات اس لیے کہتے ہیں کہ درخت کی جو لڑیاں ہوتی ہیں وہ ہوا سے آپس میں ٹکر رہی ہوتی ہیں. دور والا سمجھتا ہے لڑ رہی ہیں، لڑ نہیں رہی، یہ آپس میں محبت کی وجہ سے ٹکری ہوئی ہیں. تو ان کے مشاجرات پر بھی ایک دلیل لفظ شجر سے بنتی ہے، لیکن اس کا عنوان مشاجرات صحابہ سے ہے، حجیت حدیث سے نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کو صرف اس کا ٹچ دیا ہے. ٹھیک ہے، دلیل والا ٹچ دیا ہے. رائٹ، آپ سمجھ گئے ہیں. ٹھیک، اسلامک ٹچ. چلو، فیما شجر بینہم، اپنے معاملات میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں. اور اگلا جملہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. آپ نحو کے طالب علم، آپ جانتے ہیں حرجن پہ دو زبریں ہیں. اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر. کیا معنی؟ نکرہ. اور ہمارے مولویوں کی زبان میں نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. تو میں آسان ترجمہ میں کہوں، نکرہ کا معنی ہے ہر بندہ. حرجن، ہر قسم کا اعتراض. لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دل میں بھی آپ کے خلاف کسی قسم کا اعتراض نہیں لا سکتے. حرجن فی انفسہم، اپنے دلوں میں بھی. زبان سے تو پیغمبر کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن میں جانا اپنی جگہ، یہاں بھی نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو آپ نے فیصلہ کیا اسے انہیں تسلیم کرنا پڑے گا. 100%، 100% تسلیم کرنا ہوگا. اس وقت جا کر یہ مؤمن بنیں گے، ورنہ لا یؤمنون. تو نبوت کے فیصلے کی تو اتنی اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی تو اس حد تک رب کریم نے مقامات نبوت کی زبان کے قرآن کریم میں بیان کر دیے ہیں، جس سے آپ کو اور مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت کے معاملات کیا ہیں. آؤ میں چوتھی دلیل نبی پاک علیہ السلام کی فرمان کی حجیت پہ پیش کرنے لگا ہوں. بہت آسان، بہت ایزی. دوسرا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی پہلی آیت، سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کی پہلی آیت، پہلا لفظ شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ حجیت حدیث پر کیسے دلالت کر رہی ہے؟ حجیت حدیث پر یہ آیت مشیر کیسے ہے، مستدل کیسے ہے؟ توجہ رکھنا. لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارے دینے لگا ہوں. تحویل قبلہ، چینجنگ ڈائریکشن آف قبلہ، جو قبلے کی سائیڈ بدلی گئی تھی. اس وقت ہم وطن عزیز ملک پاکستان میں بیٹھے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے. اس وقت بیت المقدس اس طرف ہے جہاں ہمارا شمال بنتا ہے، یعنی اس طرف منہ کر کے 17 مہینے حضور پاک نے نمازیں پڑھی ہیں مدینہ طیبہ میں. اور نبوت کی چاہت تھی قبلہ یہ بن جائے بیت اللہ، جہاں ہمارا محراب نظر آ رہا ہے. رب کریم نے ایک دن حکم اتار دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دوران نماز حکم آیا، آپ علیہ السلام نے ڈائریکشن چینج فرما لی، طرف بدل دی، سائیڈ تبدیل فرما لی. صحابہ نے بھی بدل لی، نماز ہو گئی. اب معاملہ کیا ہے؟ اس سے حجیت حدیث کیسے واضح ہے؟ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اجی پہلا قبلہ کوئی غلط تھا، پہلے قبلے پہ تم تھے وہ غلط تھا، اب قبلہ چینج کر دیا، اس میں کیا نقصان تھا؟ تو رب نے حکیمانہ جواب دیا، فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ. محبوب مصطفیٰ، بے وقوفوں کے اعتراض آئیں گے. صفحاء، صفی ان کی جمع ہے. صفی کہتے ہیں اسٹوپڈ پرسن، بے وقوف آدمی، مجنون. کملا تے یملا، ٹھیک ہے، یملا یملا ہو، یا بہت سے ہوں تو یملاون، ہاں نا. تو جتنے صفحاء ہوں گے نا، یہ سارے پاگل، بے وقوف، اجدڑ، دماغ سے فارغ، یا اپر چیمبر جس کا فارغ، ٹھیک ہے، بس بھی تھی، ٹھیک ہے، جس کا دماغ فارغ ہو تو اس کو کوئی سمجھنا ہے، جتنا بھی سمجھائیں. تو ایسوں کے اعتراضات آتے ہیں، یہ آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا. پرانے پہ کیا مسئلہ تھا، ادھر سے منہ کیوں بدلا؟ یہ لوگ کہیں گے. محبوب ہم اعلان کر دیں، قل للہ المشرق والمغرب.
یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ توانوں کی آپ کو کیا ہے؟ اللہ مشرق کا حکم دے یا مغرب کو حکم دے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ کوئی اینی پرابلم ہے تو دسو، کوئی کھرا کہتے کوئی گل کرو نا۔ کوئی معاملہ ہے کسی بھائی مان کو تو وہ بات کرے کہ کون سی ہے، پھر اس پر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ہاں طب کے اندر نام ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی فیصلہ کر لیں گے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو رب چاہے گا سیدھے راستے پہ رکھ کے دکھائے گا، اور تم اس جیسی باتوں کے اعتراضات کرتے رہو گے۔ یہ اصولی جواب تو ہو گیا، جو جواب میں سمجھانے لگا ہوں اس عنوان پہ اس کو دلیل بنا کر مستدل جسے کہتے ہیں پروف، ایز ایویڈنس، ثبوت کے طور پہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ کیسے ہے؟ یہ اگلا لفظ ہے جس میں رب کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ رب کریم نے فرمایا یہ حکم تو میں نے دے دیا، حکم قرآن میں آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قبلہ بیت اللہ بنا لو، یہ تو آیت موجود ہے۔ لیکن جو پچھلا قبلہ تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نبی پاک جس طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، وہ قبلے کا حکم بیت المقدس کا بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا تھا۔ بیت المقدس کا حکم کس نے دیا؟ آخر شخص تک مجھے جواب چاہیے، توجہ چاہیے۔ بیت المقدس کا حکم وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، رب فرماتے ہیں بیت المقدس کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ نے۔ چیلنج سے کہتا ہوں کھولو پورے قرآن کو، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، 114 سورتوں میں 86 مکی 28 مدنی کھول لو، 520 رکوع کھول لو، 120 پاؤ کھول لو، 7 منازل 30 پارے کھول لو۔ نہ کسی پارے میں، نہ کسی سورت میں، نہ کسی آیت میں، نہ کسی رکوع میں، نہ کسی قرآن کے صفحے میں یہ حکم موجود ہے کہ اس طرف منہ کر لو بیت المقدس کی طرف۔ یہ حکم موجود نہیں ہے۔ تو جب موجود نہیں ہے قرآن میں تو رب نے یہ کیوں کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا؟ وہ حکم اللہ نے دیا تھا۔ اللہ کا حکم تو قرآن میں ہوتا، اللہ کا حکم تھا تو قرآن کریم میں ہوتا، وہ حکم یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ دو جواب ہیں۔ ایک جواب کافرانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے، ایک مسلمانہ اسلامیانہ سوچ کا محور ہے۔ کافرانہ سوچ یہ ہے کہ نبی پاک کے ساتھیوں نے قرآن میں تبدیلی کر لی تھی۔ کئی ایسے ترجمے موجود ہیں، مقبول حسین دہلوی جیسے ترجمے آپ کو ملیں گے کہ شراب خور خلفاء نے نعوذ باللہ قرآن کو بدل دیا تھا۔ ایک جواب تو یہ، اسے تو اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ قرآن بدلا گیا ہے، قرآن کی حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت پخپلا کو، ہاں ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہ میں نے غلط کہہ دیا؟ صحیح بات ہے، ہاں زبردست۔ مونگا دا قرآن پاک نازل کری دی دی حفاظت پخپلا کو، ایسے ہی ہے۔ چلو ماشاءاللہ حج سٹارٹ ہو گئی ہماری پشتوں میں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ۔ تو پھر یہ قرآن میں آیت موجود کیوں نہیں ہے؟ اسلامیانہ جواب، ایمان یافتہ جواب وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم نے جو کہا ہے نا کہ وہ حکم ہم نے دیا تھا، حکم حضور نے دیا تھا۔ حضور نے جو بات کی ہے وہ حدیث میں کی ہے، تو حدیث کو بھی اللہ اپنی بات فرما رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا، جمع متکلم، حدیث کی بات کو بھی اللہ نے کس کی بات فرمائی ہے؟ اپنی بات فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی اللہ کی بات ہے۔ اس سے بڑی حجیت حدیث کی دلیل اور کہاں سے لائیں؟ اور اگلا جملہ یہ بھی کہو، لگے ہاتھوں منہ مانگی موت ان کو ملے جو پیغمبر کی حدیث کے منکر ہوں۔ ظالمو، تمہارا دل تو پیغمبر علیہ السلام کی ایمان اور محبت سے خالی تھا،
تمہاری سوچ عقل سے خالی ہے، تم پاگل ہو۔ کیوں؟ خدا نے فرمایا سیقول السفہاء، بے وقوف کہے گا۔ پتہ چلا جو پیغمبر کی حدیث پہ بھونکے ایمان سے تو فارغ ہے، عقل سے بھی فارغ ہے۔ سیقول السفہاء، کملے تے یملے نال کہڑی گل کرنی ہے؟ ہاں اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے؟ اس سے تو پوچھتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اڑ جا دفعہ ہو جا تیری ایسی تیسی دل۔ بس یہ تو اس لفظ نے ان پر ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو جو بندہ اس طرح بات کرے تو آپ سمجھ جائیں اس کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ آگے چلیں، تو یہ حدیث پاک پر دلیل کون سی تھی؟ چار ویسے خلفاء راشدین ہم پوری کر سکتا ہوں، 5ویں بھی لے لیں، ویسے 5 نمازیں بھی ہیں، ہاں تو اس کی بھی ایک چیز لے لیں۔ سورۃ نجم آیت نمبر 1 2 3 4، پارہ نمبر کون سا ہے سورۃ نجم؟ حافظ ہو؟ اللہ حافظ ہو؟ حافظ ہے، ماشاءاللہ۔ پارہ نمبر 27۔ رمضان قریب ہے نا، اس وقت حافظوں کو منزل ہے، اب ڈیٹ کرتے ہیں ہر سال رمضان میں۔ یہ اوے حافظ بنو، مزے مزے سے قرآن پڑھو، تاکہ جو قیامت میں درجہ ملنا ہے نا اس میں لفظ موجود ہے۔ درجہ اس حافظ کو ملے گا جس کو اللہ فرمائیں گے ورتقے، جنت میں درجے پہ چڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ حافظ گرینڈر اور حافظ جوسر نہ بن، ٹھیک ہے؟ کوئی حافظ گرینڈر اور حافظ جوسر ہوتے ہیں، یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتے ہیں، درمیان والا پتہ ہی کوئی نہیں کی پڑھ رہا ہے، یعلمون تعلمون، اللہ اکبر، بس ایسے نہ بنو، ٹھیک ہے؟ کما کنت ترتل فی الدنیا۔ تو سورۃ نجم پارہ نمبر 27، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، والنجم اذا ہوا، اس ستارے کے طلوع ہونے اور گرنے کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا نبی اس دین کو لے کر گمراہی پہ نہیں گیا، وما غوا، اور نہ ہی نبوت کو اس مسئلے میں کوئی عقل کے معاملے میں تبدیلی محسوس ہوئی ہے، جی نہیں۔ کیوں؟ وما ینطق، یہ جو بات کرتے ہیں، عن الہوا، اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان هو الا، مگر وحی یوحی، ان کی زبان پہ تمہارا رب بول رہا ہوتا ہے۔ وحی یوحی کا اور معنی کیا کریں گے؟ اللہ کی وحی ہے، زبان مصطفیٰ پہ خدا بول رہا ہے، گفتہ و گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، چاہے زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس پہ ہمارا اللہ بول رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر رب کریم نے اس سے بڑھ کے اور کیا مہر تصدیق لگانی ہے کہ وما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کے فضل سے بولتے ہیں، اللہ کی خواہش سے بولتے ہیں، اللہ کی چاہت سے بولتے ہیں، اللہ کی تائید سے بولتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت۔ اور سنیں اگلا جملہ، یہ وما ینطق ہے، وما یتکلم نہیں ہے۔ میں تشریح کرنے لگا ہوں اساویل شریعت کو سامنے رکھ کے، غلط ہو تو شر شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے تو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وما ینطق، ینطق ہے، نطق ہے، یتکلم نہیں ہے، کلام نہیں ہے۔ ایک نطق ہوتی ہے، ایک کلام ہوتی ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید یا غیر مفید؟ نحو بھی پڑھی ہے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ ہاں بولیے، ہمارے سرگودا میں نحو پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ با کے اوپر جر آئی تو اس نے زبر پڑھ دی، تو ہمارے استاد جی کہنے لگے کراچی میں با پہ جر آدھا تو پھر زیر ہی پڑھتے ہیں۔ کراچی بیٹھے تھے نا اس وقت، اب تو سرگودا میں ہوں۔ تو میرے دوستو، وما ینطق کلام نہیں ہے، وما یتکلم، وما ینطق ہے۔ وجہ کلام کہتے ہیں مرکب مفید، کمپلیٹلی سینٹنس، مکمل جملہ۔ انکمپلیٹ سینٹنس، جو نامکمل جملہ ہو اس کو کہتے ہیں نطق۔ مرکب غیر مفید، مرکب ناقص، مرکب تام نہیں ہے۔ اوکے، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یا تمہارا حال وہ ہے، ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا، اوے مولوی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا ضربہ کون سا صیغہ ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا مجھے منطق نہیں آتی۔ اس نے کہا تیری لوگو، اس کا معنی تجھے صرف بھی نہیں آتی، یہ تو منطق صیغہ، منطق میں پوچھا جاتا ہے، صرف میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہوا۔ اب اس کے بندے کا دنیا میں بندہ کیا علاج کرے؟
اجی مجھے منطق نہیں یاد ہے. اور دوستو ہمارے ایک دوست ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ میں ثالثہ میں پڑھا رہا ہوں قافیہ. تو قافیہ پڑھاتے ہوئے میں نے بتایا کہ یہ اخفش یوں کہتے ہیں, مبرد یوں کہتے ہیں. امام مبرد امام اخفش وہ ان کے دلائل بتائے کہ یہ منصوبات اور مجرورات اور مرفوعات کے فرق پر. تو کہتے ایک طالب علم نے کہا استاد جی فتویٰ کس قول پہ ہے؟ کہتے میں نے پیٹ پکڑ لیا, ہنس کے تو فقہ تھوڑی پڑھ رہا ہے کہ فتویٰ کس قول پہ. دوستو جی فتویٰ کے قول تھے, انہوں نے بڑی تیر مارا ہے نا. ٹھیک ہے, تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اللہ محفوظ رکھے. تو وما ينطق عن الهوى ابھی مکمل جملہ نہ بھی ہو تب بھی فرمایا گیا, تو پتہ چلا وما يتکلم ہوتا تو پورا جملہ. اللہ فرمانا چاہتے ہیں نبی آدھا جملہ بولے اس پر بھی اللہ کا پیرا ہے, چہ جائے کہ وہ پورا جملہ بولے. وما ينطق عن الهوى. نطق کا اطلاق تو اس بات پہ بھی ہوتا ہے جو سمجھ بھی نہ آئے. علمنا منطق الطیر, اس میں تو پرندے کی زبان پہ بھی نطق کا اطلاق ہوا ہے. آپ اور ہم پرندے کی زبان سمجھتے ہیں؟ کہاں سمجھتے ہیں؟ تو جو جملہ سمجھ بھی نہ آئے وہ بھی بول دیں تو بھی اللہ کی طرف سے ہے. چہ جائے کہ نبی پاک علیہ السلام پورے جملے کو ارشاد فرما دیں, پورا جملہ بتا دیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے جملے کی ادائیگی کرنا اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے, اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے. توجہ رکھنا. ہو گیا. یہ تو قرآن کریم کی 5 آیات سے میں نے استدلال آپ کی خدمت میں کیا ہے. ایک حدیث پاک بطور برکت, ایک حدیث پاک وہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے وہ بھی ذرا ہو جائے آپ کی خدمت میں, تاکہ پتہ چلے نبوت کے دور میں قرآن بھی لکھا جاتا تھا, حضور کا فرمان بھی لکھا جاتا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نبی کے دور میں فرمان نہیں لکھتے تھے, ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں. کچھ کہتے ہیں نہیں حدیث پاک میں, یہ اعتراض کو حل کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے, حضور پاک نے فرمایا تھا لا تکتبوا انی غیر القرآن, قرآن کے علاوہ مجھ سے نہ لکھو. تو آپ حدیثیں لکھنے کی بات کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا سنو بابا, یہ 3 حدیثیں ہیں, تینوں کی سندات اٹھا, ٹھیک ہے, تینوں میں جا کر دیکھ لے تو پوری بات سمجھ آتی ہے. یہ ان لوگوں کو کہا تھا جو قرآن اور حدیث ایک ہی رسم الخط میں لکھتے تھے, تاکہ پتہ نہیں چلے گا حدیث کون سی ہے, آیت کون سی ہے. لیکن جو صحابہ کرام قرآن اور حدیث کو علیحدہ علیحدہ رائٹنگ میں لکھ سکتے تھے, ماہر کاتب تھے, بہترین خوشنویس تھے, ان کو حدیث بھی لکھنے کا حکم تھا, قرآن بھی لکھنے کا حکم تھا. ٹھیک ہو گیا, تو اعتراض نہیں رہتا. یہ کتاب ہے سنن نبی داود, امام سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ. ٹھیک ہے, المتوفى 279 ہجری, امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ. کوئی بتا سکتا ہے یہ پوری دنیا میں کس ملک کے رہنے والے تھے؟ سچ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سجستان ایران میں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بڑے سیانے ہو, تسی نے نفی شر ہلان دے ہو نا اس بات ہے, اجے اسی پھنس جا رہا ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ ایران کے رہنے والے ہیں, سجستان ایران میں ہے. تو امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ سنن نبی داود میں جلد نمبر 2 میں کتاب العلم میں باب کتابت العلم میں فرما رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا, جو حدیث سنتا, لکھ لیتا, جو بھی حدیث ہوتی. فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے, بڑے بڑے صحابہ نے مجھے روکا, اتکتب کل شیء, ہر چیز لکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا, نبی پاک علیہ السلام کبھی بائی نیچر, کبھی بطور فطرت انسانی مزاح بھی فرماتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں, تنبیہ بھی فرماتے ہیں. تو ہر بات کو لکھ رہا ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کروں, میں تو ہر بات لکھ رہا ہوں. فرمایا ہر بات نہ لکھ, صرف حدیث پاک مسائل والی لکھ بس. کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ, میں لکھنے سے رک گیا. نبی پاک پر یہ بات پہنچی, حضور پاک نے بلایا, فرمایا اکتب عبداللہ, لکھنا شروع کرو. یوں نہ کہو مزاح میں ہے, غصے میں ہے, پیار میں ہے, تنبیہ میں ہے, زجر و توبیخ میں ہے. یوں کیوں لکھوں, یہ کیوں لکھوں؟ فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ, نبی پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کو اپنے منہ پہ رکھا, اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے اللہ حقیقت جاری فرماتے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ پہرا میرے اللہ کا، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی زبان والے معاملات پر بھی پہرا نبوی رکھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی لیے شریعت میں نبوت کے فرمان کی اہمیت ہے، حیثیت ہے، ویلیو ہے، تبھی تو یہ بات مانی گئی ہے، تبھی تو تسلیم کی گئی ہے۔ ورنہ خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں، وہ حدیث سے استدلال نہ کرتے، خلافت راشدہ میں دیکھیں وہ احادیث پاک سے استدلال کرتے ہیں۔ نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، قبر کہاں بنائی جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسند الفردوس دہلوی میں فرمایا، ما دفن نبی الا حیث یموت۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی، یہ مسئلہ سمجھا تھا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی اس جگہ قبر بنتی ہے۔ اسی بنیاد پہ تو قبر مصطفیٰ آج بھی موجود ہے۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو روزہ اقدس پر حاضری کی توفیق عطا، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ کہاں میں نہ کہاں نگہت گل۔ آپ ایک دفعہ جائیں روزے پہ اور سوچیں ذرا کہ اس جگہ اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے جہاں 70,000 نورانی ملائک روز یوں ادب کے ساتھ اترتے ہیں۔ اے قلم جھک جا، ادب کا مقام ہے، تیری نوک کے نیچے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ وہ مقام ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبیست، کا ہزاروں بار میں اپنے منہ کو اگر مشک گلاب سے بھی دھو لوں، پھر بھی نبوت کا نام اپنی زبان سے لوں تو عارفین کے ہاں تو یہ بے ادبی ہے۔ اس جگہ بندہ پہنچ کے تو دیکھے۔ مسند اسحاق میں ہے کہ جو 70,000 فرشتے نبوت کے سلام کے لیے صبح، 70,000 فرشتے شام کو اترتے ہیں، ان فرشتوں کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی، اللہ کے اتنے فرشتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورۃ مدثر پارہ نمبر 29 رب کریم ہی نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں، یہ رب ہی جانتا۔ تو میرے دوستو، یہ اس مقام پر فرشتے اتر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ قبر مبارک ابو بکر صدیق کی اس بات پہ موجود ہے جو یہ مسئلہ ان امت کے لیے نبوت سے سمجھا تھا۔ مجھے بتائیں پھر فیصلہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اتھارٹی آف سنہ نہیں ہے، نبوت کی قبر مبارک بھی نبوت کی وفات کے بعد اتھارٹی آف سنہ سے بن رہی ہے۔ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں الجامع لاحکام القرآن للقرطبی میں، ہدی للمتقین آیت نمبر 2 سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے تحت، کہ حضرت عمر نے پوچھا، او بھائی یہ ہدی للمتقین میں تقوی والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، یہ مجھے بتائیے تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی تشریح سنی تھی؟ تو حضرت ابی نے عرض کیا، امیر المؤمنین جواب دوں یا سوال کروں؟ کہ جواب دے۔ کہ نہیں، میں سوال کرنے لگا ہوں کہ میرے سوال میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے۔ فرمایا اچھا پھر سوال کرو۔ تو حضرت عمر سے حضرت ابی نے پوچھا، اما سلکت طریق ذا شوک، کبھی آپ ان راستوں سے گزرے ہیں جس راستے پہ کانٹے ہوں؟ فرمایا نعم سلکت مرارا، کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ فرمایا کیف سلکت، گزرتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ شممت ثیابی ثم سلکت، اپنے کپڑے لپیٹ لیتا ہوں پھر آگے جاتا ہوں کہ کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ تو فرمایا فذاک تقویٰ، محبوب مصطفیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا کہ دنیا سے ایسے گزرو کہ دنیا تمہارے دل میں گھر نہ کر لے۔ مجھے بتائیں یہ نبوت کی ترتیب پہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات پہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سنیے آگے چلیے۔ خلیفہ راشد، خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، امام بخاری صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ان التعزین الثانی یوم الجمعہ امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد، فرمایا نبوت کے دور میں جمعہ کی اذان ایک تھی، مسجد میں تعداد نمازیوں کی بڑی دور حضرت عثمان غنی کا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا جمعہ کی دوسری اذان شروع کی جائے۔ جمعہ کی دوسری اذان شروع ہو گئی، زہرا پہ بھی اذان آتی، مسجد نبوی میں بھی اذان آتی۔ اس پر تمام پیغمبر کے صحابہ، تمام اہل بیت کا اجماع اور اتفاق موجود ہے، پوری امت کے 1400 سال کا عملی توارث اور تواتر موجود ہے، آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہ مسئلہ نبوت سے سمجھا تھا نا کہ جمعہ کی اذان کی ترتیب میں جس وقت مجمع بڑھ گیا، دور دور تک لوگ مشاغل میں پہنچ گئے،
اب ان کو اگر جمعہ کی اسی اذان پہ بلا لیا جائے تو قرآن کہتا ہے من یوم الجمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دیں۔ اب وہ کاروبار نہیں چھوڑیں گے تو پھر تو گناہ گار ہوں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ پہلی اذان دلا دی جائے تاکہ لوگ کاروبار کو بند کر کے جمعہ کی تیاری کر لیں، دوسری اذان آئے تو جمعہ کی جگہ پہ موجود ہو تاکہ گناہ گار نہ ہو۔ یہ بات حضرت عثمان نے رسول اللہ سے سمجھی تھی تبھی شروع کرائی۔ یہ بھی تو حجیت حدیث پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کو پیغمبر سے سمجھا اس کو رائج کیا، سرکاری طور پہ حکم بنا کے نافذ فرما دیا۔ اور میرے دوستو، کوئی کہے یہ دوسری اذان تو سنت عثمانی ہے، میں کہتا ہوں سنت عثمانی بھی ہے، سنت رسول بھی ہے۔ سنت عثمانی سے پہلے سنت رسول ہے۔ کیوں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری بات بھی سنت، ابو بکر عمر عثمان کا فیصلہ بھی سنت، یہ نبوت نے فرمایا تو یہ سنت رسول بھی ہے۔ آگے آئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ، نام ہی کافی ہے حضرت علی المرتضی کا۔ حضرت علی المرتضی خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، شاگرد رسول، امت کے چوتھے نمبر پہ امام، لیڈر، مقتدی، قائد، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا یا فما تأمرنا۔ معجم الاوسط للطبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس کو جگہ دی ہے حدیث پاک کو، خود حضرت علی اس کے راوی ہیں۔ یا رسول اللہ آپ دنیا سے چلے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جس میں آپ کی منع بھی نہ ہو، آپ کا حکم بھی نہ ہو، کیا کریں؟ فرمایا تشاورون العابدین والفقہاء، فقہاء سے مشورہ کر لینا۔ یہ فقہاء سے مشورہ حجیت حدیث کی بنیاد پہ ہے، تبھی تو حضرت علی نے یہ حدیث سنائی ہے۔ اس لیے تو امام سرخسی نے مبسوط کا جو مقدمہ شروع کیا ہے اس میں لفظ فرمایا کہ پہلے انبیاء آتے تھے، امت کو ڈراتے تھے، جہنم سے خوشخبری دیتے تھے، جنت کی۔ اب حضور خاتم الانبیاء ہیں، حضور کے بعد انبیاء نہیں فقہاء آئیں گے۔ الحمدللہ الذی جعل ولایت الانذار للفقہاء بعد الانبیاء، کہ اللہ نے یہ ولایت جو انبیاء کی تھی امت کے لیے انذار کے معاملات کی، وہ ترتیب اللہ نے فقہاء کے ذمہ لگائی ہے۔ یہ حجیت حدیث پہ فقہاء کے استدلالات ہیں۔ اگر حجیت حدیث نہ ہوتی تو قرآن یوں نہ کہتا، فرمان یوں نہ کہتا، خلفاء اربعہ یوں نہ کہتے، امت کے فقہاء یوں نہ کہتے۔ تو ہم اتھارٹی آف سنہ کے قائل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کے قائل ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب اپنا نمبر دے دیں۔ میں نے پہلے تو بتایا کہ حروف ابجد میں میرے نام کا نمبر 9 ہے، نہیں بتایا؟ پہلے ہی بتایا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میرا نمبر تو 9 ہے۔ اچھا موبائل نمبر، تو موبائل نمبر کہو نا، آپ نے کہا اپنا نمبر دے دو۔ حروف ابجد میں میرا نمبر تو 9 ہے، موبائل نمبر چاہیے۔ موبائل نمبر بھی میرا نہیں ہوگا، کوئی یو فون کا ہوگا، جیز کا ہوگا، ٹیلی نار کا ہوگا، وارد کا ہوگا، وہ بھی تو میرا نہیں ہے۔ ہاں سم کا نمبر دے دو، اپنی سم کا نمبر۔ دیکھو 3 قیودات آ گئیں درمیان میں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے بیٹا، میں نے کال سنتا تھا، روزانہ 200 کال کی ریشو تھی، میرے کانوں کا 2 بار آپریشن ہوا ہے، اس میں گلٹیز پیدا ہو گئی تھی۔ اب مجھے ڈائریکٹ کان کے ساتھ فون لگا کے سننا منع ہے، اس لیے میرا موبائل نمبر آف ہے۔ جسٹ فار واٹس ایپ، آپ واٹس ایپ کے ساتھ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی لکھ کے سوال کریں گے اردو کی بورڈ میں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں، پھر آپ جس زبان میں دیں جو آپ کی زبان ہوگی، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دے دیں۔ تو اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، لیکن جسٹ فار واٹس ایپ۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کی، بلاک کا آپشن وہاں موجود ہے، یہ آپ کو پتہ ہو، تنگ کرو گے تو کام پورا ہے۔ 0333 998 7709 0333 998 7709۔ مفتی صاحب آپ نے کون کون سے مدرسے میں پڑھا ہے؟ میں نے پاکستان کے مدارس میں پڑھا ہے، سارے مدرسے ہوتے ہیں، 10 دے پھر یہ غیر مقلدین طلاق کے مسئلے مسلم شریف کی عبارت پیش کرتے ہیں، کیا جواب ہے؟ مسلم شریف میں جو جگہ موجود ہے نا، وہاں یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سال کے دور میں 3 طلاق کو 1 گنا جاتا تھا۔ اس میں یہ نہیں ہے حضور گنتے تھے، ابو بکر گنتے تھے، عمر گنتے تھے، وہ ان جن تک مسئلہ نہیں پہنچا تھا وہ گنتے تھے۔ ایک اس کی جواب یہ ہے، اس کے کئی جوابات اور بھی ہیں، ورنہ ایک اور حدیث بھی وہاں موجود ہے کہ حضور کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے شروع کے 2 سال کے دور میں متع بھی جاری تھا۔ تو پھر یہ تھوڑی کرتے تھے، جن تک متع کی حرمت نہیں پہنچی تھی وہی کرتے تھے۔ اس کے تفصیلی جوابات اور بھی ہیں۔ استاد محترم
फेस बुक पर मुतकल्लिम इस्लाम हज़रत उस्ताजी का जवाब आया है इस बारे में जमहूरियत फल। तो हज़रत उस्ताजी दामत बरकातुहुम रोज़ाना आपसे मुखातिब हैं, आप हज़रत उस्ताजी से पूछिए और इंशाअल्लाह ताला शाफ़ी काफ़ी वाफ़ी जवाब आपको मिलेगा। उलमाए देवबंद ज़िक्र बिलजार करते हैं, इस पर दवाम करते हैं, तो इसके लिए अकीदतन अल्लाह तो शिरक का फतवा, कोई छोटा मोटा फतवा आपके पास नहीं है। अल्लाह के नाम का जिक्र करना शिरक है। कुरान कहते हैं वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के नाम का जिक्र करो। तो नाम का जिक्र अल्लाह अल्लाह नहीं है तो और क्या है? कैसी बात करते हो? बाकी जो शेख इस पर दवाम कराता है तो वो इस बुनियाद पे है कि वो शेख तालीमन दवाम करा रहा है, तरबियतन दवाम करा रहा है। हमारी इस मस्जिद में जहाँ आप मरकज़ में बैठे हैं, सुबह नमाज पढ़ के आप सूरत यासीन पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? उसके बाद इशराक पढ़ के तिलावत करके निकलते हैं, लाजमी करार दिया हुआ है, लेकिन ये इंतज़ामी है। अब कोई कहेगा कहाँ से ज़ाबित है? तो बाबा आपकी तरबियत के लिए। तो हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हंबली के जैसे मामलात हैं, वैसे चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी के भी हैं। मशागिल सूफिया बिदत नेस्त, ये बात हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह की है, पढ़ लेना फतावा को। नबी पाक ने आमीन की तालीम दी, देवबंद वाले आमीन आहिस्ता कराते हैं, तो इस बारे में क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आमीन की है ऊंची आवाज़ में, वो ज़िंदगी में एक ही मरतबा है, हदीस पाक में मौजूद है। हुज़ूर पाक ने ऊंची भी कही है, आहिस्ता भी कही है। फिर अगर आप कहते हो नमाज में आमीन ऊंची कहें, तो एक हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया जिस बंदे ने आमीन कही नमाज में तो फरिश्तों ने भी आमीन कही। फमन वाफ़क़त आमीनहु तामीनुल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, तुम्हारी आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मिल गई, पिछले गुनाह माफ़ हो गए। तो फरिश्तों के साथ आमीन मिल गई, कैसे? फरिश्ते भी आहिस्ता कहें, तुम भी आहिस्ता कहो, तवाफ़ुक़ बिल कैफ़िय्या मिल गई। आपने फरिश्तों कभी ऊँची सुनी है? नहीं सुनी। तो फिर फरिश्तों के साथ आमीन तब मिलेगी जब आप उसी तरह कहेंगे। मुफ्ती साहब आपने कितनी शादियां की हैं? और मेरे रिश्ते तो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोग्राम है कराना है तो दसो। हाँ, खुदा आपको हज पे ले जाए, आप कोई बात कर लें तो मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी ये मुझसे मेरे रिश्तेदार पूछे ना आपका मामला क्या है। हाँ, बुखारी शरीफ में है यजीद के लिए ममाती लोग कहते हैं रजुल सालेह का लफ्ज़ है, तो इसका जवाब देते हैं जी ठीक है ना, रजुल सालेह का अमीरुल मोमिनीन थोड़ी का है, तुम तो उसको अमीरुल मोमिनीन अब्बा बनाने पे बैठे हुए हो। वहाँ भी रजुल है, ठीक है, रजुल। इस रजुल की हमने बैत की है, क्या माना? हमने हज़रत अबू बकर अमीरुल मोमिनीन की बैत की, हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, उस्मान, हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन, हज़रत मुआविया अमीरुल मोमिनीन की बैत की। साहबा फिर कहते इस रजुल इस शख्स की भी कर ली, तो वो तब तक रही जब तक हज़रत हुसैन के वाक़या करबला ना हुआ। जब हो गया तो फिर बैत टूटी, ये भी आगे लिखा हुआ है। तू करने वाली बात बताता है, तोड़ने वाली नहीं बताता। मौलाना जमशेद रहमतुल्लाह अलैह में रेवंड में समझाया करते थे पूरे दीन पे चलने में कामयाबी है तो पूरी बुखारी मान, अधूरी न मान, पूरे मसले को मानो। उस्ताद जी आपने कहा था ये टोटका है अंगूठे चूमना, है कहाँ लिखा हुआ है? बाबा ये शामिया में लिखा हुआ है, वहाँ बहुत से टोटके लिखे हुए हैं, तो उसमें एक टोटका ये भी लिख दिया गया। मुफ्ती साहब आपके साथ तस्वीर खींचने को दिल करता है, इसका क्या जो वहीं से ठहर के सेल्फी ले लो बाबा। अब मैं तुम्हारे साथ यूँ मुंह बना के तुम्हें कहूँगा एक फ़ोटो ले लो, खुदा के बंदे तुम्हें अल्लाह हज पे ले जाए, बस फ़ोटोओं के अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं है। खैर मुकल्लिदीन 20 तरावी पढ़ते हैं, कहते हैं हज़रत उमर से सनद के साथ साबित करो। क्यों हज़रत उमर से? रसूलुल्लाह से साबित है, हज़रत उमर तो उनके बाद में है। हाँ, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 क़याम रमज़ान के तहत लिखा है सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान 20 रकातों वल वितर। इब्न अब्बास फरमाते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम में रमज़ान मुबारक में 3 वितर पढ़ाते और 20 रकात तरावी पढ़ाते। फिर सूद की रकम से हज करना कैसा है? बिल्कुल बेईमानी है, नहीं करना चाहिए। रबीउल अव्वल का लंगर खाना कैसा है? तुम रोज़ाना के लंगर खा रहे हो, रबीउल अव्वल के लंगर खाने का क्या प्रॉब्लम है? ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी बनने के लिए मेराज की रात हुज़ूर पाक की इक्तदा में नमाज़ पढ़ना था, तो किया अम्बिया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इक्तदा में सहाबी क्यों नहीं बने? बाबा वो नबी हैं, सहाबी उम्मती होता है, ठीक है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुज़ूर के सहाबी थोड़े हैं, वो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथी एक नबी हैं। और यहाँ जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो उम्मती होंगे, नबी भी होंगे, लेकिन उनकी नबुव्वत यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि अब दायरा रिसालत मोहम्मदी है। तो इसमें नमाज़ पढ़ने की वजह से मामला क्या है? आप नबी को सहाबी बना देते हैं, ऊपर लेवल से बंदा नीचे थोड़ी आता है, नीचे लेवल से तरक्की होती है। आप तनज़ली की बातें कर रहे हैं भाई। मुफ्ती साहब जो लोग हमारे नबी पाक के दौर में मुर्तद हो गए थे वो सहाबी थे या नहीं थे? सहाबी के बारे में जो मुर्तद हुए इनके बारे में कह दें। बाबा कौन मुर्तद हुआ है? जुर्रत करे नाम पेश फरमाएं।
صرف حضرت عبداللہ بن ابی سر رضی اللہ عنہ کی بات ہے، اس کے بعد وہ بھی دوبارہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. کچھ معاملے میں شک پڑا تو اس کے لیے ارتداد ہوا، تو دوبارہ واپس آ کر کلمہ پڑھا. وہ صحابی ہیں، اس پہ کون سا پرابلم ہے یار؟ صحابی کہتے ہیں اس کو جو نبوت کی صحبت اختیار کرے اس پہ موت آئے، ان کی موت کلمے پہ آئی ہے، آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے بابا، یوں نہیں ہے. نبوت کے صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت ہائی لیول کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ باعتبار علم یا باعتبار ذات موجود ہے. جمہور کا مسلک اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اس جملے میں کچھ سمجھیے، 3 باتیں ہیں سمجھانے کے لیے. اصل عقیدہ یہ ہے ہوا موجود بلا مکان، اللہ بلا مکان موجود ہے، جو علماء سمجھتے ہیں. عوام کو سمجھایا جاتا ہے اور طلبہ کو سمجھایا جاتا ہے اللہ حاضر و ناظر ہے، اور عوام کو سمجھایا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے پر جسم سے پاک ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ کہتے ہیں اللہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، تو بابا اللہ کا علم اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے. صفات نہ اللہ کی ذات کے عین ہیں نہ اللہ کی ذات کے غیر ہیں. جہاں علم وہاں ذات، جہاں ذات وہاں علم. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات اللہ کے علم سے جدا ہو؟ سبحان اللہ. مفتی عبد الواحد ادھر بیٹھا ہے اور اس کا افتاء ادھر بیٹھا ہے، یہ ہو سکتا ہے. حافظ ادھر بیٹھا ہے اور اس کا حفظ وہاں پڑا ہوا ہے. عالم ادھر بیٹھے اور علم وہاں پڑا ہوا ہے. بھائی ادھر موصوف سے صفت جدا نہیں ہوتی. تم خالق کائنات کے لیے بات کرتے ہو. جہاں اللہ کا علم وہاں اللہ کی ذات، پر اللہ جسم سے پاک ہے. مفتی صاحب اصول حدیث میں غیر مقلدین کو آپ نے جہنمی کہہ دیا تھا. میں نے تو نہیں کہا جہنمی. جو جملہ میں نے کہا اس کو سمجھیے، جو جملہ میں نے کہا اس کو سمجھیے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ یہی روتے ہوئے کہیں گے لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اے کاش کہ ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو جہنمی نہ ہوتے. سورۃ ملک آیت نمبر 10 میں. میں نے کہا سن لینے کا معنی شاہ عبد العزیز نے کیا ہے اتباع، تقلید، اور سمجھ لینے کا معنی کیا ہے کیا؟ تقلید، اس کا اجتہاد اور ماہر بننا. تو اس لیے بننا چاہیے. یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کا استدلال میں نے پیش کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. کرامت ولی کے اختیار میں ہے؟ جی نہیں، کرامت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. بابا یہ اس طرح کے سوالات حضرت استاد جی خود انشاءاللہ اس کو حل کر دیں گے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا خاتم الانبیاء، خاتم صیغہ اس میں فاعل، فلاں خاتم ختم کرنے والا مفہوم ہے. میں نے کہاں کہا ہے؟ کس جگہ بات کی؟ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ لکھ کے بھیجیں، پوری ترتیب کے ساتھ معنی آ جائے گا. بیٹا کسی لفظ کی ایک لغوی معنی کو اٹھا کر آپ بات کریں گے تو پھر تو 9 بندے مسلمان ہوئے تھے حضور کے دور میں. کیوں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. افواج بر وزن اقوال، اقوال جمع قلت ہے، جمع قلت کا اطلاق 9 پہ ہے. پھر کیا کہو گے 9 کو ہوئے ہیں؟ صرفی ناوی اعتراض کے اوپر آپ بیٹھ کے ختم نبوت جیسے اجلہ عقیدے پر بات کریں، ایسے نہیں ہوتا. عقائد کا معاملہ اور ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے ناوی صرفی مشت گافیاں اور ہوتی ہیں. ہما ینطق عن الہوا سے آپ نے استدلال کیا ہے. یہ استدلال مطلق ہے، احکام شرعی میں ہے. اہل سنت کے نزدیک نبی مجتہد ہے کیونکہ اللہ اس کو خطا پہ برقرار نہیں رکھتے. معلوم ہوتا ہے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے. میرے بھائی اگر آپ کے اپنے دعوے کے ساتھ 2 دلیلیں بھی لکھ دیتے تو بات پوری ہو جاتی. وما ینطق عن الہوا مطلق ہے، اللہ نے اس کی تقیید نہیں کی. تو المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، اور المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ ہے. اس اصول کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. استاد جی اپنے نام کے ساتھ قریشی کیوں لکھتے ہیں؟ میں قریشی صدیقی ہوں. میرے والد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں. غالباً 38ویں 37ویں پوتے بنتے ہیں. تو میری اپنے نام کے ساتھ ہے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کچھ چاہیے آپ کو، کوئی شجرہ نسب، تو سیون شریف چلے جائیں. آپ کو خواجہ عثمان مروندی رحمہ اللہ کی وہاں دربار پہ پورا شجرہ مل جائے گا. اچ شریف چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو مل جائے گا. یا کوئی اور کال ہے، کوئی اور ہے تو دسو. مفتی صاحب میدے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. میدہ بہت خراب ہے. ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کہا کرو اے اللہ میرے میدے کو درست فرما دے. ٹھیک ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے. باقی ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان سے پوچھ لیں. بھائی عبداللہ مجھے بتا رہے تھے یہ حکیم ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کا حکمت والا علاج فرما دیں گے. استاد جی گھڑی سننی ہی موبائل کا چیلنج نہیں تھا، کسی غریب کو گھڑی ویسے ہی دے دیں. گھڑی بیٹا دنیا کی چیز ہے. سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دو اور 500 سال جنت میں گھوڑا بھاگتا رہے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جس نے بات کیا نا میں اس کی آخرت کا فائدہ اٹھاتا ہوں. گھڑی کیا لیتے ہو مجھ سے؟ سبحان اللہ، اس کا ثواب تمہیں ہدیہ ہے بھائی. اللہ اکبر، ہنستے ہو اللہ کے بندے. ہاں اس نے اپنی گھڑی ہدیہ میں مجھے ساتھ پرچی کے نہیں بھیجی، میری گھڑی لینے کے چکر میں بیٹھا ہوا ہے. بابا میں گھڑی دینے کے لیے تیار ہوں. اس ہدیہ کا طریقہ یہ ہے آپ اس طرح کی گھڑی لائیں، وہ مجھے دے دیں، نہ ہی گھڑی میری ہو جائے گی، میری استعمال شدہ گھڑی آپ رکھ لیں، برکت بھی ملے گی.
میں قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم کے پاس گیا، رومال لے کر گیا. میں نے کہا حضرت یہ سنت جبرائیلی آپ پہنتے ہیں، یہ نیا رومال ہے، یہ آپ لے لیں، آپ استعمال شدہ دے دیں. انہوں نے میرے اوپر شفقت فرمائی، مجھے دے دی. ہدیہ لینا دینا یہ ہوتا ہے. ہاں تو استاد جی اے بھی دے دو، مینوں جڑی ایک چیز ہے وہی کھول آؤ. سبحان اللہ، آپ ہدیہ لگ کے بیٹھے. استاد جی آپ ٹوپی پہنتے ہیں، یہ جو پہنی ہوئی ہے اس کا حوالہ دیں، 03 آگے لکھا ہے. اور خدا کے بندے یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ پگڑی ہے، یہ پگڑی ہے. آپ جا کر ترکی میں پوچھ لیں، ٹھیک ہے. جم الجوامع میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسالت امام علیہ السلام نے پگڑی بغیر شملے کے بھی پہنی ہے کبھی کبھی. تو ہم شملے والی بھی پہنتے ہیں، بغیر شملے کے پہنتے ہیں، سفید بھی پہنتے ہیں، سیاہ بھی پہنتے ہیں. ہر طرح کی پگڑی میں پہن لیتا ہوں جو مسنون ہے اور سنت سے ثابت ہے. اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ساری سنتوں پہ عمل کر لینا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو تکلیف ہوئی یا نہ ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کی اس بارے میں تفصیلات اتھنٹک روایات کے اندر موجود نہیں ہیں. نماز جنازہ کے فوراً دعا نہ مانگیں، اس پہ کوئی عقلی دلیل دیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو: جب جنازہ تیار ہو جائے، بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند ملے اور نماز کا وقت ہو جائے. تو اس سے پتہ چلا اس چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا جنازہ تیار ہو جائے تو دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو گیا. اب آپ کیوں دیر کرتے ہیں؟ آپ نے دعا مانگنی ہے نماز جنازہ کے بعد تو وفا والی دعا مانگیں جو حضور قبر پہ مانگتے تھے. سلام کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی دعا مانگنے کی، قبر پہ جا کے مانگتے تھے تاکہ 2 قرات کا ثواب مل جائے. آپ بھی قبر پہ جا کے مانگیں، وہ وفا والی دعا ہے. قبر پہ اذان نہ دینے کی کوئی دلیل دیں. بیٹا دینے کی والے سے دلیل مانگی جاتی ہے، نہ کرنے والے سے دلیل نہیں مانگی جاتی. یہ تو وہی حال ہے، کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب یہ میز آپ کی ہے، میں کہوں گا نہیں، وہ کہے گا دلیل دو. تو وہ خدا کے بندے جو کہے گا میز میری ہے دلیل وہ دے گا، جو کہے میز میری نہیں ہے یہ کون سی دلیل دے گا؟ میں تم سے پوچھوں یہ پراڈو آپ کی ہے، نہیں میری نہیں ہے، دلیل دو، کاغذ دکھاؤ. وہ کہے گا جو کہے گا گاڑی میری ہے کاغذ وہ دکھائے گا. خدا کے بندے میں تو قبر پہ اذان کا قائل نہیں ہوں، تو آپ مجھ سے دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ اجی دلیل دے دو، لو جی. ایک بندے سے پوچھو شادی ہوئی ہے، وہ کہے گا نہیں ہوا، نکاح نامہ دکھاؤ. تو بابا نکاح نامہ شادی شدہ دکھائے گا، انمیرڈ کیوں دکھائے گا؟ کنوارے بیچارے سے آپ کہاں مانگنا چاہ رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کی روضہ کی جگہ جنت ہے، جس کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام اس جگہ حضور کو معصوم کہتے ہیں. اس وجہ سے معصوم نہیں کہتے چاچے، عصمت انبیاء کے اور دلائل ہیں. حضرت ابوبکر عمر بھی اس جگہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی جنتی مٹی سے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ حدیث پاک ہے انا و ابوبکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ. اور کچھ نہیں تو اپنے فاضل بریلوی کے فتاوی افریقہ کو دیکھ لو، وہاں بھی اس کا حوالہ موجود ہے. وہ بھی لکھتے ہیں انا و ابوبکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ، میں ابوبکر و عمر جنت کی قریب قریب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اور مقام کا معاملہ موجود ہے. حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، اس کو یوں فلاں فلاں کہتے ہیں حالت شیعہ، زبردستی بیعت کروائی گئی تھی، زبردستی. اور حضرت علی خدا کے بندے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. کون ہے؟ شیر خدا ہے. شیر خدا سے زبردستی؟ تم شیر خدا کی عزت پر گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو. حضرت علی نڈر ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب، حسنین کا ابا، زہرا کا شوہر ہے. کسی کی مائی کی لال میں جرت جو علی المرتضیٰ کے سامنے اس طرح کی زبردستی کروائے. اور مرحب جیسے سور مائے وقت 1000 بندے سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والے کو حضرت علی نے ایک ہی وار میں ڈھیر کر کے دکھایا تھا. کہتے ہیں مرحب آئے تو انہوں نے یوں تلواریں ہلائی، اتنی بڑی اس کی قد تھی، پتہ نہیں اونچ کی راہ لبوج جتنا وہ بڑا تھا. اور حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے ٹھہر کے کہتے ہیں میں مرحب ہوں، انا الذی سمتنی امی مرحب شاک الصلاح و بطل المجرب. حضرت علی نے اس کے وزن پہ وہ شعر پڑھ کے اسے کہا کان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. اے میری ماں نے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے پیدا ہوتے وقت اپنی گود میں مجھے رکھ کے نام شیر رکھا تھا. تو مجھے ڈرائے گا؟ کلیس غابات کریہ المنظرا. تمہیں جنگل میں وہ دوڑا دوڑا کے مارنے کی تکلیف نہیں ہوگی جو میری ایک تلوار کے وار سے ہوگی. آج جرت ہے تو میرے سے 2 آنکھیں 4 کر لے. مرحب نے تلوار ماری، حضرت علی نے ڈھال پہ روکی، تلوار کٹ گئی اس کی. تو وہ شرمندہ پریشان ہوا. حضرت علی نے فرمایا جا کوئی اور تلوار لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ علی نہتھوں پہ وار کرتا ہے. یہ نہ ہو. مجھے رسول اللہ نے تلوار ذوالفقار دی ہے، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. میں نے اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے، جا. اس نے شرمندگی سے اپنے خادم سے پیچھے تلوار لی،
وہ ماری تو وہ بھی ٹوٹی۔ تو حضرت علی نے کہا میری باری ہے کہ موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی، ایک ہی وار میں اس کو 2 لخت کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ ہے علی، آپ اسے کہتے ہیں اسے زبردستی بیعت کروائی گئی، اور ظالمو تم حضرت علی کے شیروں نے کہ قائل ہو۔ حضرت علی نے بخوشی، برضا، برغبت، بالمحبہ، بالمسرت، بالعافیہ، بالعقیدہ، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے خاندان سمیت حضرت ابو بکر کی، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی بیعت کی ہے اور ان کے ساتھی رہے ہیں۔ یہ کون اگر یوں بات ہے تو مجھے دکھائیں، حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تو اپنی مسجد علیحدہ بنائی ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میں اپنی مسجد پر نماز پڑھوں گا، دکھاؤ۔ حضرت حسن حسین نے علیحدہ مسجد بنائی ہو، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کسی ایک جگہ دکھائی ہو، نہیں ہو سکتا بابا۔ ان میں محبت ہے، پیار ہے، تعلق ہے، عقیدت ہے، یگانگت ہے، ان میں محبت نہیں ہے تو دنیا میں محبت ہے کس میں؟ ہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابو بکر کا نام عبداللہ ہے، عین سے آتا ہے، عمر عین سے آتا ہے، عثمان عین سے آتا ہے، علی عین سے آتا ہے، رب نے دنیا میں ان کے نام کے جوڑے بنا دیے، ان کو جدا کرو گے؟ ابو بکر الف سے شروع ہو کے علی یا پہ ختم ہوتا ہے، حروف تہجی کی محبت بھی انہی میں بند ہے، آپ اس کے خلاف یہ جملہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، جزاکم اللہ۔ استاد جی آپ کے درس نظامی میں کہاں کہاں پڑھے ہیں؟ بابا میں 8 سال 8 مدرسوں میں پڑھا ہوں، ہر سال نئے مدرسے میں گیا ہوں، اور بتاؤ تمہیں 8 مدرسوں کا نصاب چاہیے، کیا چاہیے؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔